السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصوف پر لکھی ہوئی کتاب اکمال و شیم پر گفتگو کر رہے ہیں، اس سے سبق حاصل کر رہے ہیں۔ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے مجذوب اور سالک کے صفات و اقسام۔ اس جگہ پر مصنف صاحب شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کو نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں، مجذوب ایسے گروہ ہیں کہ ان کے انوار ان کے اذکار سے سابق ہیں، اور سالک ایسے گروہ ہیں کہ ان کے اذکار ان کے انوار سے مقدم ہوتے ہیں، اور ایک گروہ ہے کہ ان کے اذکار اور انوار برابر ہوتے ہیں، اور ایک جماعت ہے کہ ان کے نہ اذکار ہیں نہ انوار، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک نے تو اس لیے ذکر کیا کہ اس کا قلب منور ہو جائے تو وہ ذاکر ہوا، اور یہ سالک ہے، اور ایک وہ ہے جس کا قلب منور ہو گیا اور پھر وہ ذاکر ہوا، یہ مجذوب ہے۔ اور جس نے انوار و اذکار برابر ہوں تو وہ اپنے ذکر سے راہ پاتا ہے اور اپنے نور قلب کی پیروی کرتا ہے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان کو مزید تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی مجذوب اور سالک دونوں کی تعریفیں میں سے یہ ہے کہ یہ دونوں جو قسمیں ہیں، مجذوبین کے وصول کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اول ہے ان کے دل میں نور القا ہوتا ہے، یعنی مجذوبین کے جو ان کو حاصل ہوتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے دل میں نور القا ہوتا ہے، جس سے ان کو وصول اللہ اور مقام مشاہدہ حاصل ہو جاتا ہے، اور ان کے بعد ان کے سیر اسماء اور صفات و مصنوعات کی طرف ہوتی ہے۔ اس لیے مجذوب ایسے گروہ ہیں کہ ان کے دلوں کے انوار ان کے اذکار سے پہلے ہیں، یعنی وہ اول ذکر و شغل نہیں کرتے بلکہ اول ہی ان کا قلب منور کر دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف رہنمائی فرماتا ہے، اور اس کے بعد وہ ذاکر ہوتے ہیں، اور ذکر میں ان کو کچھ تکلیف نہیں ہوتا، سانس کی طرح بلا مشقت جاری ہوتا ہے۔ اور سالکین کے وصول کی صورت یہ ہے کہ اول وہ بتکلف ذکر و شغل کرتے ہیں، اور محبت و مشقت و مجاہدہ و ریاضت کرتے ہیں، اس کے بعد ان کے قلب میں نور یقین آتا ہے اور وصول اللہ ہوتا ہے۔ اس لیے سالک وہ لوگ ہوئے کہ ان کے اذکار ان کے انوار سے مقدم ہیں، اور ایک گروہ ایسے ہیں کہ ان کے اذکار و انوار ساتھ ساتھ چلتے ہیں، یعنی ذکر کر کے شروع کرتے ہیں، قلب کے اندر انوار آنا شروع ہو جاتا ہے، اور ان کے حق تعالیٰ کی ذات تک جذب کرتے ہیں، اور ان حضرات کا سلوک و جذب ساتھ ساتھ ہے۔ اور ایک گروہ وہ مخلوق میں سے ہے کہ ان کے لیے نہ اذکار ہیں نہ انوار ہیں، یعنی مولا تعالیٰ شانہ کی طاعت نہیں کرتے، اور نہ دل کو اس طرف کشش ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آگے سالک و مجذوب کو دوسرے عنوان سے بیان فرماتے ہیں کہ سالک تو ذکر اس لیے کرتا ہے کہ اس کا قلب منور ہو جائے، تو ذکر کا وجود پہلے ہے اور نورانیت قلب بعد میں حاصل ہوگی، اور مجذوب وہ ہے جس کا اول ہی میں منور ہو گیا اور کھینچ لیا گیا، اور اس نور کے سبب سے وہ ذاکر ہو گیا، یعنی ذکر بقصدن اور مشقت و تکلف سے نہیں کیا گیا بلکہ اس نور کی وجہ سے خود ذاکر ہو گیا، بخلاف سالک کے کہ وہ اولاً بتکلف ذکر کرتا ہے، اور جن حضرات کے انوار و اذکار برابر ہوں
یعنی سلوک و جذب ساتھ ساتھ ہو تو ان کے اندر ذکر بھی ہے اور نور بھی ہے، تو وہ اپنے ذکر سے اللہ تعالیٰ کا راستہ پاتا چلا جاتا ہے، اس لیے کہ قلب کے اندر نور بصیرت موجود ہے، اس کے ذریعے سے راستہ اس کو نظر آتا ہے اور اپنے نور قلب کی پیروی کرتا ہے۔ وہ نور اس کو راستہ کی ہدایت عطا کرتا ہے اور اس کی ہدایت کے موافق اسی طرح چلتا ہے۔ اس کا حال پہلے دونوں گروہوں کے خلاف ہے کہ سالک کو اول نور قلب حاصل نہیں ہوتا، محض ذکر لسانی یا قلبی ہوتا ہے تو راستہ تو وہ بھی طے کر رہا ہے، مگر اس کی مثال ایسی ہے جیسے اندھیری رات میں کوئی مسافر راستہ چلتا ہے اور شمع ہمراہ نہ ہو۔ جب سلوک طے ہو کر جذب آتا ہے اور نور بصیرت عطا ہوتی ہے، اس وقت گویا شمع ملی، اس کے بعد وہ اپنے نور قلب کی پیروی کرے گا، اور جس کا جذب مقدم ہے اس کی ایسی مثال ہے کہ جیسے چلنے والے کو دور سے شمع نظر آتی ہے اور راستہ نظر نہیں آتا، اس شمع کی سیدھ باندھ کر وہ اندھا دھن جا رہا ہے، اور جس کا جذب و سلوک ساتھ ساتھ ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے چلنے والے کے پاس شمع ہو اور اس کے ذریعے سے راستہ نظر آتا ہے، جو شمع رہبری کرتی ہے اسی قدر وہ چل رہا ہے۔ مزید شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کو نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اپنے آثار اور مصنوعات کی وجہ سے اپنے ناموں کے وجود پر اور اپنے ناموں کے وجود سے اپنے اوصاف کمالیہ کے وجود پر اور اپنے اوصاف سے اپنی ذات کاملہ پر رہنمائی فرمائے، کیونکہ وصف کا خود بخود قیام ناممکن ہے۔ تو اہل جذب کو اول ذات کاملہ مکشوف ہوتی ہے، پھر ان کو صفات کے مشاہدے کی طرف پھیرتا ہے، پھر ان کو اسماء پاک کے تعلقات کی طرف لوٹاتا ہے، پھر آثار اور مصنوعات کی طرف واپس کرتا ہے، اور سالکین کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ اس لیے سالکین کے انتہائے سیر اہل جذب کی ابتدا ہے، اور سالکین کی سیر کی ابتدا اہل جذب کی سیر کی انتہا ہے، لیکن نہ ایک معنی کے اعتبار سے تو وہ گائے باہم راہ میں ملتے ہیں، سالک اپنے عروج میں اور مجذوب اپنے نزول میں۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان کو مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے اور تمام اللہ کے مخلوقات و مصنوعات عجیبہ جو ہماری نظروں کے سامنے ہیں، یہ اس پر دلالت کرتی ہے کہ ان چیزوں کا بنانے والا بڑا علم والا اور قادر حکیم اور ارادہ والا ہے۔ تو یہ سب مخلوق اس لیے پیدا فرمائی ہے کہ ہم کو ان چیزوں کو دیکھنے اور غور کرنے سے اللہ تعالیٰ کے ناموں کی طرف رہنمائی ہو کہ جس ذات نے یہ سب کارخانہ بنایا ہے وہ قادر، علیم اور حکیم و مرید وغیرہ ہے، اور ناموں تک جب راہیابی ہوگی تو وہ اس پر دلالت کرتے ہیں کہ جس ذات مقدسہ کے یہ نام ہیں، اس میں اوصاف کمالیہ بھی ہیں۔ اس لیے جب قادر، علیم، حکیم ہے تو اس کے اندر قدرت، علم، حکمت ہے، ورنہ قادر، علیم، حکیم بغیر قدرت و علم و حکمت کے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ناموں سے اوصاف کمالیہ کی طرف ہم کو راہ بتائی اور اوصاف تک جب ہم پہنچے تو وہ اوصاف اس پر دال میں کہ اس کی ذات کاملہ بھی موجود ہے، اس لیے کہ اوصاف بغیر ذات کے خود
بخود نہیں ہو سکتے، جیسے قیام کے صفت مثلا بدون زید کے نہیں ہو سکتی، تو اوصاف سے ہم کو ذات تک راہ دکھائی۔ اور یہ حال سالکین کا ہے کہ اول ان کی نظر مصنوعات و مخلوقات پر ہوتی ہے، اور قلب میں استدلال کا بازار گرم ہوتا ہے، اور استدلال کر کر کے جس قدر مدت میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ان کے قلب کی نظر اسما پر ہوتی ہے، پھر اسما کی سیر میں لگے رہتے ہیں، اور ان سے استدلال کر کے اوصاف تک قلب کی ذوقی نظر پہنچتی ہے، پھر صفات سے استدلال کر کے ذات مقدسہ تک ان کو وصل میسر ہوتا ہے۔ اور جو حضرات اہل جذب ہیں ان کو اول ہی ذات کاملہ مکشوف ہوتی ہے، اور ذوقی طور سے ذات پاک کا معائنہ کرتے ہیں، پھر صفات کے مشاہدے کی طرف ان کو واپس کیا جاتا ہے، یعنی صفات کا تعلق ذات کے ساتھ وہ دل کی آنکھ سے مشاہدہ کرتے ہیں، پھر اسماء پاک کے تعلق کی طرف آتے ہیں، یعنی مخلوقات و مصنوعات سے اسماء کا تعلق ان کو دکھایا جاتا ہے، پھر آثار اور مصنوعات کا مشاہدہ ہوتا ہے، یعنی یہ دکھایا جاتا ہے کہ ان کا صدور اسماء سے ہے۔ اور سالکین کا معاملہ برعکس ہے، جیسا ہم نے اولاً بیان فرمایا۔ پس سالکین کی سیر کا جو منتہا ہے، یعنی ذات مقدسہ و اہل جذب کی ابتدا ہے، اور جو سالکین کی سیر کی ابتدا ہے، یعنی مخلوقات و مصنوعات کا مشاہدہ اور مجذوبین کی انتہا ہے۔ لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے، یعنی یہ مطلب نہیں کہ وہ مجذوبین کی ابتدا ہے، وہ بعینہ بلا فرق کے سالکین کی نہایت ہے، اس لیے کہ سالکین کا منتہا گو ذات مقدسہ ہے، لیکن ان کو وصول ذات تک جو ہوا تو اس کیفیت سے ہوا کہ طریق کے تمام احوال و نفس کے تمام گاٹیاں اس کو دکھائی گئیں، اور بعد مشقتوں اور محنتوں کے وصول میسر ہوا ہے۔ تو ذات پاک تک واصل ہونے کے بعد اگرچہ اس کے اندر جذب ہے، لیکن وہ جذب ہوشیاری اور اتباع کامل و استقامت کو لیے ہوئے ہے۔ اور اہل جذب کے ابتدا گو ذات کاملہ ہے، لیکن ان کو طریق سے بالکل غیبت اور بے خبری ہے، اور نفس کی داو فریب کے مطلق اطلاع نہیں، اسی واسطے ان کو شریعت پر استقامت نہیں ہوتی، اور بعض مرتبہ ایسے افعال بھی ان سے سرزد ہوتے ہیں جو شریعت میں منکر ہیں، اور فرائض و واجبات بھی ان سے بعض مرتبہ چھوٹ جاتے ہیں، لیکن اس پر ان سے مواخذہ نہیں، اس لیے کہ مدار احکام کے وجوب کا عقل ہے، اور ان کی عقل پر انوار کا غلبہ ہو جاتا ہے اور مغلوب الحواس ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے امتیاز نہیں رہتا۔ اور ایسے ہی جو سالکین کی ابتدا ہے، یعنی مصنوعات و آثار ظاہرہ ہے، بعینہ بلا فریق کے مجذوبین کی نہایت نہیں، اس لیے کہ سالکین کی نظر ابتدا میں گو مصنوعات پر ہوتی ہے، لیکن ذات و اسماء کا مشاہدہ نہیں ہوتا، اور مجذوبین کی نہایت گو مصنوعات ہے، مگر اس کیفیت سے ہے کہ وہ مصنوعات اسماء سے صادر نہیں۔ پس سالکین ذکر و شغل و عبادت و اعمال صالحہ کرتے ہوئے ترقی کرتے ہیں، اور ان کا رستہ فنا ہی کی بتدریج نفس کی صفات اور خود نفس فنا ہو کر ذات و صفات حق کے ساتھ بقا ان کو نصیب ہوتی ہے، اور مجذوبین کا نفس اور صفات سے پہلے ہی فنا ہوتی ہے، اس لیے ان کو نیچے اتارا جاتا ہے، اور ان کا رستہ بقا ہے کہ جس قدر چلتے ہیں ہوشیاری کے ساتھ ہوشیاری کی طرف آتے ہیں۔ اور اس واسطے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سالک اپنی ترقی کی حالت میں ہوتا ہے کہ خلق سے حق کی طرف چلتا ہے، اور مجذوب اپنے نزول کی حالت میں ہوتا ہے، یعنی حق سے خلق کی طرف چلتا ہے، اور دونوں راہ میں مل جاتے ہیں۔ بعض مرتبہ تو اسماء کی تجلی
میں ملتے ہیں کہ دونوں آسمان پر اسما کی تجلی ہوتی ہے، دونوں پر اسما کی تجلی ہوتی ہے، لیکن سالک اس سے آگے بڑھ کر صفات کی سیر میں لگتا ہے اور مجذوب اس سے اتر کر مصنوعات مخلوقات کی مشاہدے میں آتا ہے، اور بعض مرتبہ تجلی صفات ملائی ہوتی ہے، اور سالک مجذوب سے افضل ہے، اس لیے کہ اس سے مخلوق کو نفع پہنچتا ہے، اور بخلاف مجذوب کے کہ اگر وہ جذب میں رہے تو اس کی ذات سے کسی کو نفع نہیں اور قابل شیک ہونے کے نہیں۔ ہاں، اگر نزول اس کا کامل ہو جائے تو اس وقت مشیت کا اہل ہوتا ہے بشرطے کہ جذب کا غلبہ نہ ہو۔ اسی طرح سالک جب تک مشاہدہ و تجلی کے درجے کو نہ پہنچے مشیخت کے لائق نہیں۔ یہ تھا سالک اور مجذوب کے صفات و اقسام کا بیان، جو مصنف صاحب نے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کو تشریح کرتے ہوئے بتائے کہ سالک کون کون سے مراتب اور مقامات سے گزرتا ہوا کیسے حق تک پہنچتا ہے، اور مجذوب حق سے منور ہوتا ہوا کیسے دنیا ظاہری تک پہنچتا ہے، اور مجذوب کی جو سفر کی ابتدا ہے وہ سالک کے سفر کی انتہا ہے، اور جو سالک کے سفر کی ابتدا ہے وہ مجذوب کی سفر کی انتہا ہے۔ وہ اوپر سے نیچے آتا ہے اور یہ نیچے سے اوپر جاتا ہے۔ دونوں کو سارے تجربے کرائے جاتے ہیں، لیکن ایک کو جس کو اول میں تجربے کرائے جاتے ہیں تو دوسرا وہی چیزیں آخر میں ایکسپیرینس کر جاتا ہے، اور جو آخر میں ایکسپیرینس کرتا ہے ایک گروہ تو دوسرا گروہ چیزوں کو اول میں ایکسپیرینس کرتا ہے۔ تو دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو ہدایت والے راستے پہ لے جائے اور تمام عروج انسانی ہم لوگوں کو عطا فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔